بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بغیر کسی قوی عذر کے سستی کے باعث جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک اپنی کہانی تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا مالدار نہ تھا جتنا تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوئی تھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اس لیے حضور نے صاف اعلان فرمایا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پتہ نہ چلے تو ہو سکتا تھا میں بھی سامانی سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی سے کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، پختہ ارادہ کروں گا، تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اس طرح آج کل پر ٹالتا رہا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تبوک کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا معذور تھے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو مال و جمال کے فقر نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ چند روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے، اور منافق لوگ جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیوں فرما لیا؟ خدا عز و جل کی قسم، میں نہ تو منافق ہوں نہ ہی مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن یا رسول اللہ، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کروں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ خدا عز و جل کی ذات پاک آپ کے عطاب کو زائل کر دے گی۔ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 اشخاص کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا ہے جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے
ہم تینوں سے بولنے کی بھی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام نے تعمیل اس طرح کر کے دکھا دی کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں نے 50 دن اس حال میں گزارے۔ میرے دونوں رفقا شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رخ انور پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری بار قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دے۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ عز و جل ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک مصیبت اور آئی اور اس خط کو میں نے ایک تنور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اس حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور کا یہ ارشاد والا لے کر آیا کہ اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کے معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہہ دیا کہ تم میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی زوجہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا، اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا کہ سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی،
اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کیے اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے، مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا، بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کیا ہمیشہ سچ بولوں گا۔